اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سرکاری مہمان فلاں دن میرے گھر آنے والا ہے تو بتائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سرکاری مہمان کے آنے پر آپ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ اور جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام قسم کا مہمان نہیں، بڑے ہی عظیم مہمان ہے، بہت بڑا مہمان ہے، سرکاری مہمان ہے، اس مہمان کے آنے سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ خوش ہوں گے بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو گھر والے خوش ہوں گے، آپ کے بچے خوش ہوں گے، سب فرحت اور شادمانی محسوس کریں گے اور مہمان کے آنے کی بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ اس کے آنے کا انتظار کریں گے بلکہ چونکہ وہ مہمان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم جیسے تیسے رہتے تھے، ہمارے گھر کی حالات تتر بتر تھی، اب مہمان جب آ رہا ہے تو گھر کی ہم اور آپ صفائی کرتے ہیں، گھر کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہمان جب آئے گا تو مہمان کی ضیافت ہوگی، ان کی خاطرداری ہوگی، اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کے لیے سارے چیزوں کا آپ پہلے سے ہی بندوبست کرتے ہیں تاکہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کی ضیافت کا، اس کی مہمانداری کا سارا کام بحسن خوبی ہو جائے۔ جب مہمان گھر میں آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، ان کا سواگت کریں گے، انہیں خوش آمدید کریں گے، اور جب تک وہ مہمان ہمارے گھر میں رہے گا ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور چونکہ ضیافت کی پوری تیاری پہلے سے ہی کر لی ہے تو اب اسی سے ان کی خاطرداری کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مثال آپ کو دی کہ رمضان اللہ رب العالمین کا مہمان بن کے آ رہا ہے، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار بن کر کے آ رہا ہے، یہ وہ مہمان ہے جس کے آنے سے ہمیں اور آپ کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جس مہینے میں ہم اور آپ اپنے تمام تر گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ رب العالمین کے چہیتے اور پیارے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم آپ حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رمضان کے آنے سے آپ خوشی محسوس کریں، آپ دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں کہ اب تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، اب تو ہمیں بہت ہی زیادہ خرچہ ہوگا، نہیں، بلکہ آپ کو خوشی محسوس کرنے کا ہے کہ چلو 11 مہینے گزر گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ یہ مہینہ پھر دوبارہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ ورنہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں نے روزے رکھے، کتنے لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے شب قدر کا اہتمام کیا، کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، دعا و مناجات کیا، صدقات و خیرات کیے، قسم قسم کے نیکیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے مہلت نہ دی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ پھر نصیب فرمایا یا نصیب فرمانے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے تک زندہ رکھے اور اس کے تمام تر برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ لہذا جن جن کے پاس میسر ہیں انہیں چاہیے کہ شاپنگ وغیرہ بھی پہلے ہی کر لیجئے۔ آپ کو چنا خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو بیسن خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو موڑھی خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے لتے خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو دیگر قسم کے جو بھی لوازمات، جن جن چیزوں کی رمضان المبارک میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو پہلے ہی آپ ان چیزوں کو حاصل کر لیجئے، اور رمضان میں ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر کے رمضان کی ناقدری نہ کیجئے۔ رمضان جو اللہ رب العالمین پھر ہمیں نصیب فرمانے والا ہے، اس کو ایسے ضائع اور برباد نہ ہونے دیجئے، بلکہ اس کو غنیمت سمجھنا اور غنیمت سمجھتے ہوئے
اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرنا۔ یقین جانیے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مہینہ جو ابھی 1 یا 2 دن ہے یہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے تو پورے مہینے ہم زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر پورا مہینہ زندہ رہے تو پھر آنے والے رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس کی قدر کیجئے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور اس سے پہلے آپ رمضان کی تیاریاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک پھر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن چکے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بے حساب غلطیاں کی ہیں، گناہیں کی ہیں، اور ہم گناہوں میں لطف ہو گئے ہیں۔ آئیے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہمیں آواز لگا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے کہ نجات اور کامیابی اگر چاہتے ہو تو آؤ میرے طرف پلٹ کے آؤ میرے طرف رجوع ہو جاؤ۔ چنانچہ سورۃ النور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں سر سجود ہونے کا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا ہے، اپنے گناہوں سے نادم ہونے کا ہے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونے کا ہے، اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کا ہے۔ مولا کریم پچھلے رمضان میں تیرے فرمانبردار ہو گئے تھے، رمضان کے بعد جیسے شیطان کھلا ہم سب شیطان کے تابعدار بن گئے تھے۔ مولا کریم اب ہمیں توفیق دے، اور توفیق ایسی دے کہ پھر دوبارہ ہم شیطان کے مطیع اور فرمانبردار نہ رہیں، بلکہ رمضان میں بھی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار رہیں، اور رمضان کے بعد بھی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے ہی زندہ رہیں، اسلام کی حالت میں ہم زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کی حالت میں ہو۔ اس کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین بھی خصوصی طور پر گناہگار بندوں کے واسطے اہتمام کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے، اور فرشتوں کو منادی کرانے کے واسطے لگا دیتا ہے کہ اے فرشتوں آواز لگاؤ، ندا لگاؤ، میرے گناہگار بندوں سے کہو کہ وہ رک جائے، میرے نیککار بندوں سے کہو کہ وہ آگے بڑھے۔ چنانچہ دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 682 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ینادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، منادی دینے والا، آواز لگانے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے آواز لگاتا ہے، اے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والے آگے بڑھ، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر، اللہ رب العالمین کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں تم اللہ کی برکتوں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹ لو، فیوز و برکات کو حاصل کر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، اے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام کرنے والے، اکثر اب تو کم سے کم ٹھہر جا، اب تو کم سے کم رک جا، اب تو کم سے کم توبہ استغفار کر لے، اب تو کم اللہ رب العالمین کے طرف پلٹ کے آ جا، اب تو کم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، اب تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کر، اب تو کم سے کم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے رب کو منوانے کی کوشش کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خصوصی انتظام اللہ رب العالمین بھی
کرتا ہے اور بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ اے میرے بندے اور بندیوں آؤ پلٹ کے آؤ میرے طرف آ جاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں. اس کے بعد چاند دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنے کا ہے. چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کا ذکر کیا اور جب مہینے کا ذکر کیا تو فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال دیکھو تم لوگ تب تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو ولا تفطروا حتى تروه اور تم لوگ اس وقت تک عید نہ منانا جب تک کہ تم لوگ چاند کو نہ دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ اگر تمہارے اوپر وہ پوشیدہ ہو جائے اگر وہ چاند تمہارے اوپر چھپا ہوا رہے بدلی کی وجہ سے تمہیں چاند دکھائی نہ دے تو تم اس مہینے کو 30 گنو 30 کی گنتی کو پورا کرو. یاد رکھو جو چاند کا مہینہ رہتا ہے وہ 29 کا رہتا ہے یا تو پھر 30 کا رہتا ہے. اگر 29 کو بادل رہے اور بادل اگر نہیں ہے بالکل مطلع صاف ہے پھر بھی چاند دکھائی نہیں دیا اور اگل بگل سے کہیں خبر بھی چاند دیکھنے کا نہیں آیا تو پھر ہمیں اور آپ کو شعبان کو 30 سمجھنے کا ہے اور اس کے بعد جب شعبان کی 30 ہو جائے گی اس کے بعد رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کا ہے. اسی طریقے سے عید کا چاند بھی رمضان کی 29ویں تاریخ سے ہی دیکھیں گے. اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن ہم لوگ روزہ رکھیں گے اور اگر چاند نظر نہ آیا کہیں سے معتبر ذرائع سے خبر نہ ملی تو پھر اس کو 30 پورا کریں گے اور 30 پورا کرنے کے بعد 30 روزہ ہونے کے بعد پھر چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے ہر حال میں اس کے بعد افطار کرنے کا ہر حال میں اس کے بعد ہم کو عید بنانے کا ہے اس لیے کہ مہینہ 30 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند ہم نے دیکھا نہیں ادھر ادھر سے خبر آئی اور خبر کے بارے میں بھی شک و شبہ ہے. کبھی پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا وہاں فون کیجئے تو کہہ رہے کہ نہیں یہاں چاند نظر نہیں آیا فلاں جگہ سے ہم کو اطلاع ملی فلاں جگہ کے بارے میں کیا تو معلوم ہے کہ نہیں یہاں نہیں فلاں جگہ اطلاع ملی ہے. تو اس کا مطلب اس میں شک اور شبہ ہے. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 بالکل اس سے پہلے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو ہمیں اور آپ کو پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ چاند کو دیکھے چاند دکھائی نہیں دیا تو خبر معلوم کرنے کی کوشش کرے کہیں سے خبر ملی تو خبر کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کر لے. اگر مستند ذرائع سے خبر ملی ہے تو پھر روزہ رکھیں ورنہ روزہ نہ رکھیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہیں سے خبر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں شک شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے تو اس کا مطلب شک ہے. شک کے دن روزہ نہ رکھے کیونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. آگے بڑھتے ہیں. اگر چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا تھا تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ. تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا روزہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ہر عاقل بالغ مرد اور عورت ایک بچہ یا بچی بھی جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اور بالغ ہی کی بات نہیں
सहाबा इकराम तो छोटे छोटे बच्चों को भी रोजा की आदत पड़े इसलिए उनको रोजा रखाया करते थे, और जब भूख प्यास से वो लोग रोते थे उस वक्त इनको खिलौने वगैरह दे करके पहला फुसला करके रोजा तोड़ने से रोके हुए रहते थे। अफसोस की बात है आज हम लोगों में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बड़े हैं, जवान हैं, ताकत है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ किस्म के बहाने करके वो रोजा नहीं रखते हैं। यकीन जानिए रोजा रखना आपके ऊपर फर्ज है, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। अगर आप जानबूझ करके रोजा नहीं रख रहे तो जिस तरीके से दूसरे रुकने का, इस्लाम के दूसरे रुकने का छोड़ना कुफ्र है, उसी तरीके से रोजा का छोड़ देना भी कुफ्र हो जाएगा। आइए सरसरी तौर पर अब चंद मसाइल आप हज़रात के सामने रमजान मुबारक के ताल्लुक से बयान कर दे रहा हूं। आप बीमार हैं या सफर में आप निकले हुए हैं और सफर में रोजा रखना आपके लिए परेशानी का बाइस है, तो फिर कुरान और अहादीस की रोशनी में हमें और आपको इन दिनों में जब तक हम बीमार हैं या जब तक हम सफर में हैं तब तक रोजा न रखें। फिर जैसे ही बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी रमजान के बाद इन अय्याम के छूटे हुए रोजा आपको रख लेने का है, बीमार वाले भी और मुसाफिर भी। लेकिन अगर हल्का फुल्का बुखार, सर्दी, खांसी है, या तो कोई आदमी सफर में जा रहा है, थोड़ी दूरी के सफर में है, या तो कुछ लोग दूरी के सफर में भी जाते हैं लेकिन आजकल ट्रेन में एसी वगैरह में जाते हैं, दूसरे और जराए जहां उनको भूख प्यास की उतनी शिद्दत महसूस नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही है, वो अगर रोजा रखना चाहे तो ऐसे बीमार, हल्के फुल्के बीमार और इस किस्म के मुसाफिर जिसे तकलीफ नहीं है वो रोजा रख सकता है। अगर ना रखे फिर भी तो कोई मसला नहीं, वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन जो मुकीम है और जानबूझ करके नहीं रखे तो ये गुनाहगार होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दायमी बीमार है, दायमी मरीज है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप ठीक हो ही नहीं सकते हैं तो उसकी मजबूरी है। इसी तरीके से वो लोग जो हद से ज्यादा बूढ़े हो गए, चाहे बूढ़ा मर्द हो या बूढ़ी औरत हो, तो वो तो अब जवान होने वाले नहीं है, उसके पास तो ताकत वापस आने वाली नहीं है, फिर वो भी मजबूर है। तो ये लोग बाद में भी रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि इन्हीं अय्याम में, रमजान के अय्याम में हो या रमजान के बाद हो, कभी भी हो, उसे चाहिए कि एक मिस्कीन को खाना खिलाते जाएं, उसके रोजे का बदला वही हो जाएगा, रोजे का सवाब इसको मिल जाएगा। और जिसको खिला रहे हैं उसके सवाब में भी कमी नहीं होगी, बल्कि उसको तो गिफ्ट और तोहफा में मिल जा रहा है। जो रोजादार, मान लीजिए कि कोई गरीब है वो रोजा रख रहा है, उसको अपना सवाब मिल ही रहेगा, और इसके तरफ से फिदिया मिला हुआ है किसी बीमार की तरफ से, किसी बूढ़ा मर्द, बूढ़ी औरत की तरफ से, तो उसका इसको गिफ्ट और तोहफा के तौर पर अल्लाह की तरफ से इजाफी चीज मिल रहा है, उसके सवाब में कुछ कमी होने वाली नहीं है। अब यहाँ एक मसला बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, वक्त हो गया है। सुनन नसई हदीस नंबर 2317 और सुनन कुबरा बैहकी हदीस नंबर 4230 और इसी तरीके से अबू दाऊद हदीस नंबर 2317, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस नंबर 7555, ये कई अहादीस हैं। इन तमाम का खुलासा बयान कर दे रहा हूं कि जो औरतें दूध पिलाती हैं या तो जो औरतें हामिला जिनके पेट में बच्चा है, ये रमजान में रोजा तो नहीं रखेंगे, लेकिन रमजान के बाद इनको कज़ा करने का है या कज़ा नहीं करने का है, इसके बारे में अहम मसला ये है। बाद में कहते हैं कि बीमार की जैसा ये भी और बाद में रोजा रख लेंगी, लेकिन मैंने अभी जो हदीसें पढ़ी हैं, हदीस के हवाले दिए हैं, इनमें सहाबाए किराम और ताबीन और इसके अलावा बहुत सारे सहाबाए किराम और ताबीन का फतवा इस बात पर है कि हामिला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें अगर बच्चे का या उनका खदशा हो, डर हो रोजा रखने से, तो रमजान में वो रोजा नहीं रखेंगी और रमजान के बाद में भी कज़ा नहीं करेंगी, बल्कि हर रोजा के बदले में एक एक मिस्कीन को वो भी खाना खिलाएंगी। तो ये अक्सर सहाबा इकराम और ताबीन का फतवा है। यहाँ एक चीज की और वजाहत कर दूं कि ये जो मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, इसके ताल्लुक से हदीस में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में आता है कि हर मिस्कीन को एक मुद गेहूं दिया जाए
और एक मुद्द लगभग आधा किलो चावल के बराबर होता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि या तो आप खाना खिला दीजिए, एक वक्त हो या 2 वक्त भी खिला सकते हैं, या तो फिर उसको अगर चावल वगैरह देना चाहें तो आधा किलो के हिसाब से, एक रोजा के बदले में आधा किलो के हिसाब से हम चावल दे सकते हैं। और अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो चूंकि ये नेकी कमाने का मौसम है, आप 1 किलो दीजिए, 2 किलो दीजिए, साथ में आप गोश्त वगैरह का भी उसमें दीजिए, तरकारी वगैरह का दीजिए, पैसे उसे भी दीजिए। तो जितना ज्यादा आप अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन आधा किलो अगर चावल आप दे देंगे तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।